خلیل اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ کم و پیش 1,23,999 نبیوں نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ خود رب العالمین نے کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کے صدقے میں صدیق کو صداقت ملی، جس نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی، جس نبی کے صدقے میں عثمان کو سخاوت ملی، جس نبی کے صدقے میں علی کو شجاعت ملی، جس نبی کے صدقے میں حمزہ کو شہادت ملی، جس نبی کے صدقے میں خالد کو دلیری اور بہادری ملی۔ حضرات آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے۔ حضرات آج حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا اس نبی کا تذکرہ دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ حضرات میں آپ حضرات کے سامنے دوستو ایسے نبی تھے جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں، ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابر ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں میں بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہیں، لوگ اس کے چاہنے والے کے ساتھ ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑتے جن کا ذکر کرنے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے اور مورخ کا قلم رک جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا، حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ قہقہے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر ساری پابندی ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کے دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، درختوں کے پتے اور چھالے کھا کھا کر دن گزار سکتے ہیں، بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ مرا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کان کھول کھول کر سن لیجیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم حج ادا کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں، تب واقعی اپنے دعوے میں سچے اور پکے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کتاب ہستی کے سرے ورق پر جنام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سرے ورق پر جنام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، وما علینا الا البلاغ۔